اسی طرح تاریخ اسلام کا ایک بہت عظیم نام ہے، بڑی جلیل القدر ہستی گزری ہے امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے حلقہ درس کے اندر ایک شاگرد شریک ہوا کرتے تھے، ان کا نکاح ہو گیا۔ ایک دفعہ مجلس حدیث کے اندر شریک تھے، رات میں گھر پہنچنے میں ذرا ڈیلے ہو گئے، تاخیر ہو گئی، تو بیوی نے ان کو بڑی کڑوی کسیلی سنانا شروع کی۔ بیوی نے کہا کہ تم کیسے شوہر ہو؟ اگر تم بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھ سکتے، میرا دھیان خیال نہیں رکھ سکتے، تو تم نے شادی کیوں رچائی؟ مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ یہ مجلس حدیث سے حدیث پاک سن کر آئے تھے، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ میں بیوی کی ساری کڑوی کسیلی باتیں سنتے رہے۔ جب یہ آگے بڑھ کر ان کے استاد پر حملہ آور ہوئی، کہنے لگی کہ جس استاد کے پاس تم جاتے ہو، جس کی مجلس حدیث کے اندر تم شریک ہوتے ہو، اس کو خاک کچھ نہیں آتا، وہ تمہیں کیا علم سکھائے گا اور کیا تمہیں فیضیاب کرے گا؟ یہ شاگرد جب اپنے تک بات تھی سنتے رہے صبر و تحمل کے ساتھ، لیکن جب معاملہ آگے بڑھ کر استاد کی ذات تک پہنچا تو ابھی آپے سے باہر ہو گئے اور غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگے، اگر میرے استاد امام ابو زرعہ رازی کو 1,00,000 حدیث منہ زبانی یاد نہ ہوئی تو تجھے طلاق۔ غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر میرے استاد جن کے بارے میں تو یہ کہہ رہی ہے، ان پر لانچھن لگا رہی ہے کہ اس کو تو کچھ خاک نہیں آتا، وہ کیا تمہیں پڑھائے گا؟ میں اب قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے استاد امام ابو زرعہ رازی کو 1,00,000 حدیثیں دیکھ کر نہیں، منہ زبانی حفظ یاد نہ ہوئی تو تجھے طلاق۔ بات آئی گئی ہو گئی، گھنٹہ آدھا گھنٹہ گزرا، ادھر کا بھی غصہ کافور ہوا، ادھر کے جذبات کا ذرا طوفان تھما، عقل ٹھکانے آئی تو کہنے لگے یار غصے کے اندر میں نے اپنی بیوی کو طلاق کے الفاظ تو کہہ دیے، اب کیا ماجرا بنے گا؟ واقعتاً طلاق ہو گئی یا نہیں؟ فجر کا انتظار کی، نماز فجر ادا کی اور افتہ خیزہ بھاگتے دوڑتے ہانپتے کانپتے حضرت امام ابو زرعہ رازی کی خدمت میں پہنچے۔ السلام علیکم، السلام استاد محترم، بڑی قسم پرسی کے عالم میں حاضر ہوا ہوں، کیا بات ہے بیٹا؟ کہا کہ اس طرح کا ماجرا ہوا، درس حدیث سے واپس لوٹا، بیوی نے یہ معاملہ کیا اور میں نے غصے میں آ کر یہ قسم اٹھا لی اور اپنی بیوی کے لیے طلاق کے الفاظ زبان سے نکال دیے۔ اب آپ بتائیے، آپ سولیوشن نکالیے کہ آپ کو 1,00,000 حدیث سے یاد ہے یا نہیں؟ اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو میری بیوی کو تو طلاق واقع ہو گئی۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جواب دیا کہ بیٹے تم جاؤ اور اپنی ازدواجی زندگی پہلے کی طرح بالکل آرام اور سکون سے گزارو، اس لیے کہ تمہارے استاد ابو زرعہ رازی کو 1,00,000 حدیث منہ زبانی اس طرح یاد ہے جس طرح ایک عام انسان کو سورہ فاتحہ زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ بچے کی زبان پر ہوتی ہے، رات میں 2-3 بجے آپ بچے کو اٹھا کر سورہ فاتحہ سنانے کا بولو، وہ کہے گا یار میں تو بچپن سے امام صاحب سے سورہ فاتحہ سنتا چلا آیا ہوں۔ اس کے قوت حافظہ کے اندر لا شعور میں کس طرح سے سورہ فاتحہ رچ بس جاتی ہے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جس طرح تم کو سورہ فاتحہ یاد ہوا کرتی ہے۔ اب آپ بتائیے آڈینس کہ ان کی بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ آپ اس کا فیصلہ کریں گے۔ کہنے سننے کے لیے بڑی ہلکی بات ہے، موجودہ افراد میں سے محلہ قریش کے اندر جو نامی گرامی شخصیت ہوگی، جنہوں نے 4 مہینے کئی دفعہ لگائے ہوں گے، جو حافظ قرآن ہوں گے، عالم دین ہوں گے، ایک نشست کے اندر ان کو صرف 40 حدیث، جو چہل حدیث کا رسالہ ہوتا ہے چھوٹا سا، کہیے آپ کہ ایک نشست کے اندر ہم کو عبارت کے ساتھ میں حضور کے الفاظ منوعاً 40 حدیث سنائیے، پتا پانی ہو جاتا ہے حضرت۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1,00,000 حدیث منہ زبانی یاد کی ہے، کیسے یاد ہو گئی؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کا نزول فرمایا ان کے ذہن و دماغ کے اندر، یا ماں پیٹ سے 1,00,000 حدیثیں یاد کر کے آئے تھے؟ نہیں، انہوں نے وقت کی قدردانی کی، وقت کا ایک لمحہ زندگانی کا ایک پل تول کر خرچ کیا، اس کے بعد وہ جو ہے اس مقام پر فائز ہوئے کہ ان کو لاکھوں حدیثیں ان کے قوت حافظہ کے اندر اصبر ہو چکی تھی۔